کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 1445 نجی کے ربیع الاول شریف کی 21ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21 یعنی 21، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشت ہو یعنی گھبراہٹ ہو، اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی سید زادی کے پاس کپڑے نہ ہوں اور وہ کسی سے کہے کہ اپنے پرانے کپڑے ہمیں دے دیں، تو اس کو کپڑے اگر پرانے دے دیں، نئے کی استطاعت نہ ہو تو اس کو پرانے کپڑے دینا بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جائز تو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں دینے میں، تاہم یہ کہ وہ ضمیر کی بات ہے کہ ابھی سوچے اپنا، جیسے کہ پیر صاحب ہوں، پیر صاحب کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کیا اپنا اتارا دیں گے اس کو یا نیا لا کے دیں گے؟ مثال دی میں نے، تو پیر سارے پیر ایک طرف، انہیں ان مانو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ایک طرف ہے نا، تو یوں سید زادوں کی اپنی مطلب اہمیت ہے۔ اور اسی طرح علماء جو ہے نا، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ عالم دین جو ہے نا وہ غیر عالم سید سے افضل ہوتا ہے۔ پیر کامل وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، عالم نہیں ہے تو پیر بن ہی نہیں سکتا، اس کا مرید ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ 4 شرطیں ہیں پیر کی۔ عالم کی یہاں ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ اپنے تمام تر عقائد سے واقف ہو، اس میں مستقل ہو، بھول نہ جاتا ہو، اپنے عقائد اس کو معلوم ہو، پکا ہو اس پہ عقائد میں، اور ضرورت کے مسائل اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے ڈھونڈ سکتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کسی کو بولتے نکال دو، لیکن خود صلاحیت رکھتا ہو کہ یہ ڈھونڈ لے۔ یہ عالم کی ڈیفینیشن ہے۔ سند کوئی چیز نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے۔ اب درس نظامی کر لیا، مولوی فاضل ہو گیا، بہت کچھ کر لیا، آگے بڑھ گیا، لیکن یہ شرائط اگر پوری نہیں ہے نا جو میں نے عرض کی، تو وہ عالم نہیں ہے۔ عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی تحریری سند تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ظاہر ہے ان میں جو مجتہد ہوئے، جو مفتی ہوئے، جو بڑے بڑے علماء ہوئے، ساری دنیا اب بھی ان سے فیض اٹھاتی ہے۔ تو ڈائریکٹ لائن تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تعداد نے۔ تو بہرحال یہ کہ پیر اگر واقعی پیر طریقت ہے، کامل پیر ہے، تو ایک شرط تو یہ عالم، دوسرا ہے کہ سنی پکا ہو، صحیح العقیدہ، کہیں بھی کسی بھی طرح اس کی کمزوری عقیدے میں نہ ہو، مطلب کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے معاذ اللہ، تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں، مرید بنانے کے بھی قابل نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ پورا عقیدے میں ٹنا ٹن سنی والا، حضرت نے جو لکھا ہے کہ صحیح العقیدہ سنی ہو۔ اچھا، ایک یہ 2 شرطیں ہوئی، ایک تیسری شرط یہ، اب شرط کے نمبر آگے پیچھے ہوئے۔ تیسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ طریقت میں، اولاد میں نہیں، سید ہونا شرط نہیں ہے پیر کے لیے، اولاد میں نہیں بلکہ طریقت میں، اس کا مرید، اس کا مرید، اس کا مرید ہو کے چلتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ جا ملتا ہو۔ اگر کہیں بھی بیچ میں کٹ گئی لائن تو اب یہ پیر نہیں بن سکتا، اس کا مرید ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ چوتھا یہ کہ فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان
کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، یا پھر کہ علل اعلان چھوٹے گناہ پر اصرار نہ کرتا ہو، بار بار نہ کرتا ہوں، یوں سمجھ لو. تو یہ 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی کم ہوگی تو پیر بن ہی نہیں سکتا. اس کو پیر ہمارا بیعت کرنا اسے جائز نہیں ہوگا. پتہ چل گیا تو بیعت توڑنی ہے اسے. یہ خود ہی ڈوبا ہوا ہم کو بھی لے ڈوبے گا. ظاہر ہے کہ پیر تو وہ نا کہ جو خود باعمل ہوگا تو ہم باعمل بنائے گا نا. خود ہی اگر مطلب گالیاں بکتا ہوگا، بے پردہ عورتوں کے جرمن میں بیٹھ کے ہاتھ چمواتا ہوگا، ہم یہاں یہ کیا مطلب ہے کہ شرم و حیا کی تعلیم دے گا اور کیا امت کی رہنمائی کرے گا؟ یا گناہ کرتا ہو، بیٹھے بیٹھے نمازیں قضا کر دیتا ہو، جماعتیں چھوڑ دیتا ہو بلا اجازت شرعی، گالیاں بکتا ہو، جیسے بعض جگہ اس طرح کا بھی سنا جاتا ہے، اللہ بہتر جانے. تو پیر وہ ہو کہ جس کو مطلب جس سے ہمیں رہنمائی آخرت کی حاصل ہو. ہم لوگ پیر بناتے ہیں اس لیے کہ دنیا کا مسئلے حل ہو جائے، ذرا پلاٹ کے کاغذات اٹکے تو پیر صاحب یہ دلا دے تو وہ ذرا تنگ دستی سے دور ہو جائے، تو بانڈ کھل جائے. یہ بھی ہے. مطلب پیر اس لیے نہیں ہے، پیر ہمیں آخرت کی منزلیں ہیں. یہ دنیا کے پلاٹ کیا کر رہے ہیں یار، یہ تو ویسے ہاتھ کا میلے لوگ پا ہی لیتے ہیں نا. ہمیں پیر جنت دلائے گا. جنت کا محل رقم سے نہیں ملتا، دولت سے نہیں ملتا، ٹیکنک سے نہیں ملتا، اللہ کی عنایت سے ملتا ہے. تو پیر اس میں ہمارا ممد و معاون ہوتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم کو پہنچائے. پیر ہمیشہ پکڑنا چاہیے آخرت کے لیے، دنیا کا فائدوں کے لیے نہیں. اب تعویذ، دھاگا، جن اتارنا، جادو کا توڑ کرنا، یہ پیروں کا کام رہی ہے. یہ پیر میں ہونا ضروری ہے. پیر صاحب یہ کریں گے، حالانکہ یہ بابا جی بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی یہ علاج کر رہے ہوتے ہیں. تو پیر جو ہے وہ ہمیں ذہن بنانا ہے کہ آپ کو کہ پیر ہمیں آخرت کے لیے پکڑنا ہوتا ہے. پھر ضمناً دنیا کے فائدے ہو جائے، جن اتر جائے، جادو کا توڑ ہو جائے، بیماری دور، یہ سب میرے کہ سیکنڈ کیٹیگری کی باتیں ہیں. اصل جو وہ آخرت ہونی چاہیے پیش نظر، کہ پیر ہمارے ایمان کی حفاظت کرے گا، پیر ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے میں مدد کرے گا، تعاون ہوگا. یہ تعاون سے مطلب وہ دعا کرے گا، ورنہ حقیقت میں تو کس کا کیسا خاتمہ ہوگا کسی کو ہم میں سے پتہ نہیں ہوتا. ہم سب دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر. تو اپنے وابستگان سے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کریں، اولاد ماں باپ کے لیے کریں. اس طرح مطلب پیر تعاون کرے گا، مدد کرے گا، یا مراد اس طرح کہ وہ دعا کرے گا اللہ پاک سے. پیر توجہ دے گا. اس کے معنی بھی یہی لیں آپ کہ جیسے اس طرح مطلب ہماری طرف اس کی شفقت ہوگی کہ ہمارے لیے خوب دعائیں کرے گا. اور توجہ سے کیا مطلب؟ دعا. اصل جو ہے وہ دعا ہی ہے. دعا صلاح المؤمن، سارے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، صحابہ کرام نے دعائیں مانگی ہیں، اولیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں. ایک ہم لوگ ہیں کہ دعا میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک وہ ہے کہ جس پر کوئی شک ہی نہیں کہ وہ نہیں دے سکتا، وہ دے ہی سکتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے. خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا. مانگنے والا چاہیے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، برے خاتمے سے بچانا، اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بسانا. اللہم آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کہتے ہیں خوش اخلاقی اور ملنساری ہر توڑ کا جوڑ ہے. یا سیدی، خوش اخلاقی اور ملنساری کی کتنی اہمیت ہے، اس پر ہماری تربیت فرمائیے. میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے مدینہ پاک کی باادب حاضری کی دعا فرما دیجیے. واقعی خوش اخلاقی اور ملنساری جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہے بہت بڑی چیز. اور ملنسار آدمی سے مطلب یہ ہے کہ لوگ جلدی مانوس بھی ہو جاتے ہیں، دل جوئی بھی ہوتی ہے، اور اس کے قریب بھی آتے ہیں. جبکہ اگر بندہ ملنسار نہ ہو، اس کا چہرہ سپاٹ رہتا ہو، منہ پھولا ہوا رہتا ہو، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کو سلام بھی کریں گے تو یار جواب نہیں ملے گا. تو یوں بھی ہوتا ہے، مطلب کہ وہ سلام کرو، یوں ہر وقت چیختے رہیں گے، سلام کے جواب کی آواز نکلتی نہیں ہے. تو پہلے بھی عرض کیا ہے میں نے. تو یوں مطلب یہ کہ ملنسار بننا چاہیے، اور ملنساری کے لیے وہ سلام بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ خالی مسکرا کے ملتے ہوتے، سلام نہیں کرتے. تو ہم تو مسلمان ہیں نا،
مسلمان کا تو پہلا تو سلام، اس کے بعد کلام ہے. اول سلام بعدہ کلام، پہلے سلام اس کے بعد کلام. اور المواہب اللطیفہ میں ہے کہ سلام محبت کے دروازے کی چابی ہے. یہاں ملن ساری چوڑ توڑ کیا ساحل نے، تو وہ سلام جو یہ محبت کی چابی ہے. یعنی آدمی بولے ناراض ہو کچھ السلام علیکم، آپ مسکرا کر کہیں، اس میں فرق نہ پڑے تو آپ بولنا، فرق پڑے گا کچھ نہ کچھ، اس کو مطلب نہیں کہ یوں اچھا لگے گا سلام کرنے میں. تو یہ ہمیں یعنی ہمارے اسلام کا حسن کیسا ہے، اتنی پیاری دعا بتائی. اب کوئی مطلب بعض لوگ مطلب جو ہیں وہ بعض قومیں گڈ مارننگ تو گڈ آفٹر نون تو گڈ ایوننگ، اب یہ گڈ آفٹر نون گڈ مارننگ. اب گڈ مارننگ میں آفٹر نون یعنی دوپہر، اور ایوننگ میں شام کا کیا ہوگا؟ گڈ نائٹ باقی ہے بھی، ان کا کیا ہوگا؟ اور اسلام نے سکھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہے. اتنی پیاری دعا ہے، ایمانداری سے اتنی پیاری دعا ہے. سلامتی بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر، بہت اس میں ڈیپتھ ہے. سلامتی، تم پر سلامتی ہو، خالی تمہاری جان سلامت رہے یہ دعا نہیں ہے، تمہارا ایمان سلامت رہے، تمہاری جان سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہاری عزت و آبرو سلامت رہے. بہت کچھ یعنی بہت جامع دعائی. سلام جو ہے تمہارے اہل و عیال سلامت رہے، تمہارے گھر بار سلامت رہے، تمہاری نسبتیں سلامت رہے. سلام کو عام کرنا چاہیے. سلام نہیں کرتے، ہمارے ہاں نہیں کرتے، لاکھ سمجھاؤ تب بھی میرے تو اتنا تجربہ ہے، ملاقات کے لیے سلام کرنا سنت ہے. میں تقریباً ملاقات سے پہلے اگر 100 سے زیادہ ہی بار اعلان کیے ہوں گے، مطلب بہت اعلان کیا، نہیں کرتے. کوئی کرتا ہے، عادت ہی نہیں ہے سلام کرنے کی. پھر کہ یوں منہ چڑھا کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی مسکرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، باقی وہ سلام نہیں کرتے. یہ مذہبی لوگوں کا حال بتا رہا ہوں، ہمارے اپنوں کا حال بتا رہا ہوں. سلام نہیں سیکھا اب تک. عوام تو بعض وقت گالیوں سے شروعات کرتے ہیں. جی ہاں، گالیوں سے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور تیری کر کے آئے کر کے، معاذ اللہ. یہ اب پھر سلامتی کہاں رہی ہے؟ گھر گھر خانہ جنگی ہو رہی نہیں رہی، بتائے نا کون سے گھر میں امن و سکون ہے؟ سلامتی کی دعائی نہیں کرتے، مارتے ہیں. بھائی بہن کو ٹھوک دیتا ہے تو بہن بھائی کو اٹھا کے مطلب کچھ بول دیتی ہے، تو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، بیٹی ماں کو جھاڑ رہی ہے. ہو رہا ہے نا یہ؟ سلامتی کی دعا مت کرو. اب وہ شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے. اور سلام کرنا، اگر آنا جانا، اگر سلام 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 ہوتا رہے گھر میں، گھر امن کا گہوارہ بن جائے تو ایسی سلامتی قائم ہو جائے. لیکن نہیں ہے. پھر کیا بولتے پتہ ہے؟ وہ شیطان کان میں بول رہا ہے یار کسی نے کر دیا اپنے گھر میں، لڑائی ہوتی رہتی ہے. واقعی کر دیا ہے، شیطان نے کچھ کر دیا ہے کہ بک بک بہت کرنا، خوب گانے بجانا، سمجھے، میوزک بتانا. خبردار جو تم نے السلام علیکم کہا ہے، اگر تم نے السلام علیکم کہا تو مجھے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا، تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا، سلامتی ڈیرا ڈال کے آ جائے گی اور میں رہ جاؤں گا. سمجھے؟ تو یہ مطلب یہ شیطان نے کر دیا، کسی نے جادو کروا دیا ہے. گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، پھر بابا جیوں کی موج لگی ہے. کیا میں نے بہت کچھ کہہ دیا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے آقا کی سنت سلام کرنا ہمیں رائج ہو جائے. سلام تو قرآن میں سلام کا تو تذکرہ ہے. یوں مطلب سلام یہ بہت قدیم ہے، آج کل کا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے سلام. ہم آدمی ضرور ہیں. آدمی کے معنی پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام سے یا نسبتی لگتا ہے، یہ یا لگے نا آدمی یعنی آدم والا. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے پیارے نبی سے ہے. آدمی، یا اتنے آدمی جمع ہیں. اور آدمی آ رہے ہیں. ہاں بھائی کتنے آدمی آئے؟ یہ سب آدم علیہ السلام والے، نبیوں والے گئے. الحمدللہ ہم شیطان والے نہیں ہیں، نبی والے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، وہ مردود ہو گیا. ہم تو آدمی ہیں، آدم والے ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. جاتے ہمارا کاروبار بند ہو پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ہمیں کوئی تویز دے دو, پھر ہمیں وہ دے دے کہتے تمہارا ہفتے میں 15 دن میں تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ انعام دو, اگر تمہارا انعام پورا کرو گے تو پھر ہم تمہارا کاروبار پورا کر دیں گے, تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. یہی میرا سوال تھا, کیا یہ دینا جائز ہے تویز وغیرہ؟ اچھا بابا جی گارنٹی دیتے ہیں 15 دن میں جی تمہارا کاروبار لگ جائے گا. گارنٹی تو اس میں یہ غلط ہے, گارنٹی نہیں ہوتی. جیسے یہ دیواروں میں لکھا ہوتا ہے 100% شرط یا علاج, یہ سب غلط ہے, یہ طریقہ نہیں. سب یہ جو بھی علاج معالجے ہوتے ہیں یہ ظنی ہوتے ہیں. یقینی قطعی تو اللہ پاک جو فرمائے وہ ہوتا ہے. اللہ پاک کے ارشاد فرمانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ ہوتا ہے. ہر آدمی اگر کہتا پھر ہے کہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, تو ڈاکٹر گارنٹی دے کہ تم صحیح ہو جاؤ گے, تو بخار چڑھتا ہے, ڈاکٹر سر پٹک پٹک کے رہ جاتا ہے, مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, بخار نہیں اترتا. چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج ان کا نہیں ہوتا. سب کتنے ڈاکٹر بدل لو آپ کو نہیں ملے گا علاج. تو یہ اللہ شفا دینے والا ہے. تو اس لیے وہ دعویٰ کہ 15 دن میں, تو یہ غلط ہے دعویٰ, اور ایسے بابا جیوں پر اعتماد نہ کیا جائے. یہ 15 دن میں ہو ہی جائے گا, ایسا یقینی نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا 15 دن میں, یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کنفرم ہو جائے گا تو کنفرم جیے گا 15 دن, اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو یہ کاروبار میں کیا لگے گا 15 دن میں؟ تو یہ کنفرمیشن یہاں غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. شاہ رخ رضائیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے بچے کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ کسی کو دینے نہیں چاہیے ورنہ اس پر جادو وغیرہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہنے کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ دیگر بچوں کو پہنا سکتے ہیں, جادو ہو جائے گا تو اللہ بہتر جانے, میں نے تو پہلی بار سنا. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر بچے کی ملک کر دیا ہے, جیسے باپ نے بچے کے لیے خریدا بچے کی نیت سے, نابالغ بچے کی, اب یہ اس بچے کے ملک میں آ گیا, باپ یا سرپرست جو بھی ہو, وہ اگر بچے کی نیت سے خریدے نابالغ بچہ یا بچی کی نیت سے, تو یہ بچہ یا بچی اس کا مالک ہو گئے. اب اس کے کپڑے چھوٹے پڑ گئے جو بھی ہے, دوسرے بچوں کو یہ دیے نہیں جا سکتے. اس کی صورت یہ ہے کہ وہی سرپرست, جو بھی سرپرست ہے, سرپرست یا باپ, وہ جو کپڑے جو ہیں یا بچے کے کھلونے ہیں جو بچے کی نیت سے خریدے تھے, یا بچے کا جھولا, پنگوڑا, جوتے, چپل, جو بھی چیزیں استعمال کی, اب اگر باپ چاہے تو وہ بچے کی چیزیں مارکیٹ ویلیو کے مطابق پرچیز کر سکتا ہے, خرید سکتا ہے. اب وہ خرید لے, خرید کر والے, اب جس بچے کو چاہے دے دے, جو چاہے کرے, مارکیٹ ویلیو سے لے. مارکیٹ ویلیو ویسے اتنی نہیں بنے گی. بچے کا اگر کپڑا ٹوکا ہو گیا تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا, بعض اوقات تو ایسی صورتیں بنتی ہیں. تاہم مارکیٹ ویلیو کا طریقہ یہ ہوگا کہ 2-3 جو پرانے سامان والے ہوتے ہیں, ریڈیو والے, اور ان کو پوچھ لے بھائی کیا دو گے اس کے, بولے اتنے میں لوگے, اور نہ اس طرح کوئی ترکیب سے اس سے نکلوائی. اگر تعلق آتے ہیں ان سے پوچھ لے کہ یہ مجھے بچے سے لینا ہے دوسرے بچے کے لیے, مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہونی چاہیے, تو وہ بتائے گا اتنی, تو وہ مارکیٹ ویلیو. چاہیں تو اس سے کچھ بڑھا دیں کہ اچھا. اب یہ رقم جو بچے کی ملک ہو جائے گی آپ دیں. اب وہ بچے کو تو ذرا قبضے کا بعض اوقات وہ حل نہیں ہوتا. بچے کے لیے یا تو رکھ لیں کہ جب یہ بالغ ہو تو اس کو دیں, یا پھر یہ کہ اسی بچے پر یہ بھلے ابھی بھی خرچ کر سکتے ہیں. کہ بچے کے کپڑے مثلا آپ نے اس سے خرید لیے, بچہ نہیں بولے, اس کو پتہ ہی دیے, آپ نے خرید لیے بچے کے کپڑے جو اس کا مالک تھا. اب وہ رقم آئی, اب اس رقم سے آپ اس کو چاہے تو فیڈ دے دیں, اس کی کوئی غذا میں استعمال کر رہے ہیں, اس میں دوسرا کپڑے میں اس کو کوئی لے لیں اس سے, یعنی اسی بچے پر خرچ کر رہے ہیں, اس کی دوا پہ خرچ کر دیں, یہ بھی صحیح ہے. خرچ اسی بچے پہ ہو اور کوئی شیئر کسی دوسرے کا نہ ہو اس میں. اتنا مشکل نہیں. اگر تھوڑا باپ توجہ کرے نا, جو مسائل جانتے ہوتے وہ کرتے ہیں توجہ, اور جانتا ہوں میں, تو کیا کوئی بھی چیز بچے کی نیت سے خریدے ہی نہیں. کوئی گفٹ بھی دے نا
مجھے بھی واسطے پڑتے ہیں, میرے پاس بھی تو بچے ہوتے ہیں نا. تو میں مطلب کیا کرتا ہوں کہ یا تو جیسے انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے تو بولوں گا یار میری ملک کر دو نا یار, اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی ملک. اب میں مطلب اب آزادی ہے, بچہ بھی کھیلے, کھلونے اور بعض بات دیتے نا, ان کا بچہ بھی کھیلے, مہمان کا بچہ بھی کھیلے, نو ٹینشن. سمجھے؟ اسی طرح کوئی چیزیں کھانے کے دیا, وہ بچہ بھی کھائے تو دوسرے کو بھی کھلا دیا, خود بھی آدمی کا دل کرے تو کھا سکے, اس طرح ہوتا. یا پھر بولتا ہوں یار ان کے ابو کی ملک کر دو موقع کی مناسبت سے, تاکہ مطلب یہ شرعی مسائل میں ہمیں مطلب ہے وہ عمل کرنے میں دشواریاں پیش نہ آئیں. توجہ رہتی نہیں ہے, وہ واقعی یعنی کہ وہ بعض اوقات دشواریاں پیش آتی ہیں اس میں. اور اتنی تھوڑا سا مطلب ذہن بنانے کی ضرورت ہے, توجہ کرنے کی ضرورت ہے, یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جھنڈے, مختلف جھنڈے اسلامی بھائی نے تحفے میں دیتے ہیں, تو مختلف میرے خاندان کے بچوں کو بھی دیتے ہیں. تو میں یہی کہ میری ملک, تعلقات میری ملک, سارے میری ملک. اب میں بچوں کو بنے دوں, اب بچوں کو بھی دیکھ کر کیا میں ان کی امی کو مل کروں گا, اس کے ابو کو مل کروں گا, یہ کروں گا, میں اس طرح کرتا ہوں تاکہ یہ بچے پھر مکس کر دیتے. اب ایک کا جھنڈا دوسرے کے بعد چلا گیا, یہ بھی نہ ہو, پھر نشان لگانے کی پھر الگ مطلب اس کی بھی تو کوشش ہوتی ہے کہ نشان لگ جائیں ان کے, تاکہ مکس بھی ہو جائیں تو اپنا جھنڈا بچے نکال سکیں. تو یہ تھوڑی سی توجہ سے ہم مطلب یعنی کہ بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ذہن ہونا چاہیے, مدنی ذہن ہونا چاہیے, شریعت پر عمل کرنے کا ذہن. یار سب چلتا ہے, مولانا لوگ یار بہت مشکل کر دیتے ہیں یار, یہ پھر تو یار اس سے تو کام نہیں چلے گا, نعوذ باللہ. بلکہ تو بات بھی بڑی سخت ہے کہ مولانا کو کیا تکلیف ہے یار جو آپ کو مشکل کر دے گا. جو شرعی مسائل ہیں مولانا یہ بیان کرے گا, اور جو انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا, کتابوں میں پڑھا, وہ ہمیں بیان کرے گا. تو کیا فائدہ ہے اس کو آپ کو اس طرح کی باتیں بتا کر الجھنوں میں ڈالنا. کتابیں بھری پڑی ہیں, بہار شریعت کے 14ویں حصے میں یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں جو میں نے اپنے انداز میں آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے. فتح و رضویہ شریف بھرا پڑا, اس میں اتنے سارے بچوں کے مسائل لکھے ہوئے. بچہ ہوتا ہے, اس کی چیز ہم استعمال نہیں کر سکتے, صورتیں استعمال کرنے کی بعد میں آتی ہیں. ماں باپ وغیرہ کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ مدنی کسوٹی ہے. پڑھنا نہ ہوں, یہ سوال بچوں سے ہوتا ہے ویسے. مدنی کسوٹی ہے تو پھر میں ہار جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب تھا, ان کے شہزادے. مدنی کسوٹی ہے, دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا, اور ان کے شہزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیارے پیارے ہم سب کے سہارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ابو جان تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. کیا نفلی روزے رکھنے کے لیے کھانا پینا شرط ہے یا خالی پیٹ بھی نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ فرض ہو, سحری سنت ہے, رات میں کھانے کی اجازت ہے. اگر کسی نے واقعی رات کو کھایا بھی نہیں ہے, پانی کا قطرہ بھی نہیں پیا, تب بھی روزہ رکھے گا تو روزہ تو ہو جائے گا, یہ شرط نہیں ہے. مگر یہ سحری نہیں کہ سنت چھوڑی, اور سنت چھوڑنا کوئی بہادری تو ہے نہیں, کمال تو ہے نہیں. لوگ اس کو کمال سمجھتے میرے بغیر سحری کا روزہ رکھا ہے, کیا مطلب قلعہ فتح کیا یار, ایک ثواب سے محروم رہے سنت کے. سنت ادا کرنی چاہیے, چاہے پانی کا گھونٹ پی لے سحری کی نیت سے, سحری اس طرح بھی ہو جائے گی. بعض وہ رات کو کھاتے پیتے بھی ہوں گے, سحری میں بھوک نہیں ہوتی ہوگی, جو ٹائم پراپر ہمارے یہاں سحری کا ہوتا ہے, دسترخوان بیچتا ہے, تو سحری کے بغیر روزہ رکھوں گا, کوئی بات ہوئی. رات کو کھایا وہ نکل, پھر ایک تو پتہ چلے گا تو دن کو کیسے گزرتا ہے دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل کیوں ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال بھی موصول ہوا. دیکھنے میں ایسا کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک تو یہ کہ دیکھ کر پڑھنے میں قرآن کریم
دیکھنے کا ثواب ملے گا. اب اور کوئی حکمت تو پتہ نہیں, لیکن دیکھ کر پڑھنا انسب ہے. یہ غلطی کا چانس کم ہو جاتا ہے. زبانی میں آدمی بات کو متشابہات لگتے رہتے ہیں, کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, دیکھ کر وہ پراپر چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ اگر لوگوں کے سامنے زبانی پڑھے گا تو ریا کا چانس بڑھ جائے گا. حافظ صاحب ہے, سبحان اللہ, دیکھ کر پڑھے گا تو مشہور بھی ہوگا تو لوگ بولیں گے یار سنا تو حافظ علی لگتا نہیں ہے. چلو اس میں کوئی آپ کا نقصان بھی نہیں ہے. قرآن کریم کو چھونا پایا گیا دیکھ کر عام طور پہ, ورنہ یہ کہ دیکھنے کے ضروری نہیں ہوتا چھونا, کوئی اور بھی کھول کے نکال کے دے, یا اتنا ہی پڑھا جتنا کھلا ہوا ہے. تاہم چھونا ثواب, دیکھنا ثواب. قرآن کریم کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اگر نماز میں وطر پڑھ رہے ہیں, وطر کی اگر ہم نے تکبیر قنوت نہیں کہی, ویسے ہی سجدے میں چلے گئے ہیں, رکوع میں چلے گئے ہیں, تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ تکبیر قنوت واجب ہے, اور واجب کا ترک یہ گناہ ہے. تو جان بوجھ کر کیا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی. اور اگر غلطی سے ہو گیا ایسا تو سجدے سہو کر لے. تکبیر قنوت کے لیے لوٹ کر آ نہیں سکتا, کیونکہ یہ رکوع فرض ہے. فرض سے واجب کی طرف آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تکبیر قنوت بھی چھوٹی اور دعائے قنوت بھی چھوٹی, دو واجب چھوٹے نا. تو ایک سجدے سہو کافی ہے, وہی جو 2 سجدے کرتے ہیں, چاہے 10 واجب کسی کے چھوٹے. مگر یہ کہ غلطی سے اگر ایک بھی واجب جان بوجھ کر ایک بھی واجب چھوڑا ہے تب تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوگی. اس سجدے سہو کافی نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہوں کہ قبر پختہ کروانا کیسا؟ اوپر سے جو قبر پکی کی جاتی ہے تو جائز ہے, شرعن منع نہیں ہے. البتہ عوام الناس کی قبریں کچی رکھنا مناسب ہے, کہ اس کچی قبر میں عبرت زیادہ ہوتی ہے. پکی ماربل کی خوبصورت قبریں جو آج کل بنتی ہیں, اس سے اتنی عبرت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی قبر کو زینت کرنا تو منع ہے. جیسے قبر پر لوگ لائٹنگ کرتے ہیں, اور مطلب یہ اولیاء کرام کے مزارات کی بات نہیں کر رہا. اولیاء کرام کے مزارات پر جو لائٹنگ ہوتی ہے نا, وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہاں آئیں, کہ کسی اللہ والے کا مزار ہے اور یہاں فیض حاصل کریں. عوام الناس کی قبروں پر بھی لوگ کرتے ہیں. زینت جس کو بولتے ہیں, ٹپ ٹاپ ڈیکوریشن, تو یہ قبروں پر کرنا یہ منع ہے. قبریں جو نا عبرت کی جگہ ہیں. غوث پاک کی طرف ایک منسوب قول ہے, ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ, کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اب وہ چاروں طرف خوبصورت قبریں اور مطلب ایک ٹپ ٹاپ کا ماحول ہوگا تو آدمی جائے گا تو اس میں اس کے دل پر اثر اتنا نہیں پڑے گا جتنا وہ مٹی کے ڈھیر دیکھ کر اثر پڑے گا. اور قبرستان جانے میں سب سے بڑا مطلب جو عنصر ہے یہی ہے کہ عبرت. اور ایصال سب تو گھر پہ بھی ہو سکتا تھا, وہاں جانے میں عبرت ہے. ہاں یہ اور فوائد ہیں کہ اگر اپنے عزیز کی قبر پر گیا, ماں کی باپ کی, اس کے اپنے فضائل ہیں. ماں جب تک وہاں رہے گا, ماں کو باپ کو دوست کو بھائی کو یہ کمپنی میں انس ملتا ہے, محبت ملتی ہے. یہ ان سے مطلب اس کو اٹریکشن ہوتا ہے کہ یہ ہے تو رہے, یا چائے نہیں جلدی, سمجھے. تو یہ فوائد ہیں قبرستان جانے کے. تاہم وہ جو مین جو ہے نا وہ کہ خود اپنے کو عبرت بھی حاصل ہوتی ہے اس سے. حدیث پاک میں کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا. حدیث پاک میں یہ مضمون ہے, پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, مگر اب کہتا ہوں کہ جاؤ. یہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے. مین مقصد ہے نا قبرستان کا یہ ہے. اب قبرستان میں اگر رش ہو جائے, ہجوم ہو جائے, چاروں طرف مطلب چہل پہل ہو جائے, پھر وہ عبرت کا ماحول اتنا رہتا نہیں ہے. ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, تو چہل پہل روکنے کی کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن اکیلا بے شک نہ جائے. اکیلا اگر دل مضبوط ہے تو جانے پر ڈر جائے گا تو پھر اکیلا جانا منع ہو جائے گا. جیسا خوف سے بے ہوشی ہو جائے یا کچھ ہو جائے, دماغ ٹل جائے اس کا, تو پھر 2 3 4 جتنوں میں اس کو, یعنی کہ وہ وحشت نہ ہو, جو مطلب عبرت سے پھر وہ الٹ ہو جائے, گھبراہٹ ہو جائے, بھاگو بھاگو. عبرت تو 2 3 4 ایسے افراد جا کر وہ جائیں,
दुआ फातिहा भी करें, वहाँ चुपचाप बैठ कर कब्र पर गौर करें, इसकी गहराई पर गौर करें, इसके अंधेरे पर गौर करें, मैयत की जो कैफियत होती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, फूलता है, फटता है, कीड़े मकोड़े, ये गौर करे बंदा कि कल मेरे साथ भी ये पेश आना है। मैं बड़ा मालदार, मैं साहिब इख्तिदार, डेल डोल, मैंने मार्शल आर्ट किया हुआ है, ये फन जानता हूँ, वो फन जानता हूँ, सब खाक में मिल जाएगा जब अंधेरी कब्र में जाएगा। ये बंदा याद करे कि मेरा कोई कर्रो फर और ये ज़ेबो ज़ीनत, ये टिप टाप के कपड़े, ये खूबसूरत घड़ियाँ, ये खूबसूरत चश्मे, कुछ भी साथ नहीं होगा। 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। उमर मलिक हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि शादी के मौके पर जब निकाह पढ़ाया जाता है और उस मौके पर इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं उनको फ़ीस दी जाती है, तो ये किसके ज़िम्मे होती है? लड़की वालों की तरफ से देनी चाहिए, लड़के वालों को देनी चाहिए? उर्फ तो मेरा लड़की वालों का है, बस पहले नहीं होती। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं ली यार फीस, अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने निकाह मैंने पढ़ा है शायद मेरी उम्र कितनी है, बहुत निकाह पढ़ा है। हर इस्लामी भाई इलियास निकाह पढ़ाएगा, फिर एक जिन्स और भी है, जिनसे मुखालिफ भी। दावत इस्लामी जैसे ही निकली ना, समझो इंसानी सैलाब मेरी तरफ आकर बढ़ गया मेरी तरफ। एक मुबालगा करूँ तो जनाजे मैंने पढ़ाने होते थे, जिस कोने में कोई फोत हो तो इलियास जनाजा पढ़ाएगा। इलियास पहुंचता था, एक दौर था, निकाह पढ़ाएगा। फिर हमने वो पहले फंक्शन होते थे, गाने और ये हिजड़े नचाना और माज़अल्लाह, ये बहुत होता था पहले। जो माहौल में आए तो ये सब मतलब कोई मौलाना बन के थोड़ी दुनिया में आए, जो बैठे दाढ़ियों वाले इमामे वाले, ये पहले कहाँ होते थे। तो ये मतलब ये धंधे करते थे। फिर मतलब हमने मशवरा दिया कि यार रात ख्वानी करो, तुम आओगे? लब्बैक हाजिर। तो यूँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये हिजड़ों को हटा के नात ख्वानों को बिठाया, यूँ समझ लो, मुबालगा करूँ तो यूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाहों भरे फंक्शन होते थे। डंडिया रात ढोल बजाते थे, डंडिया बजाते थे। अब भी जो मतलब इस माहौल में नहीं है तो वो ये कर रहे होते गुनाह के काम, हराम जहन्नम में ले जाने वाले काम है। समझे, औरतों की तरह मर्द भी नाच रहे होते हैं, घर की बहू बेटियां डंडिया लेके नाच रही होती है यार, ढोल बजा रही होती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जमीन नहीं फटती, हम समा नहीं जाते, ये अल्लाह का करम है। इतने गुनाह होते हैं शादियों में, ये खुदा की पनाह। जश्न विलादत पर सब जबान खोलते हैं कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये किससे साबित होता है। यार इनको रोको ना, जिनमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। ये ढोल बजाना शादियों में, डंडिया में कहाँ कोई इख्तिलाफ करता है यार? इस पर भी तो हम ही लोग बोलते हैं, पता नहीं और भी बोलते होंगे लोग। मैं तो कभी कभी मौका मिलता बोलता हूँ, समझाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह समझाने से फ़ायदा होता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। कुरान की आयत है ये। तो यूँ मतलब ये कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने मतलब कोशिशें करके ये कई फंक्शन जो है ना, इसकी जगह नातख़वानों का ऐसा रवाज डाला दावत इस्लामी ने, आज तक चल रहा है। अब भी दावत इस्लामी के माहौल में या कुछ भी थोड़ा बहुत भी टच है ना, तो मैं फिर नात कर रहे होते फंक्शन की जगह। ज़हन इतना अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बनाया, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह मेरी दावत इस्लामी को सलामत रखे। तो पहले शादी में निकाह मैंने पढ़ाना होता था, अच्छा, और वलीमे में शिरकत मेरे करनी होती थी। तो बाज़ औक़ात ये जो खास होते थे ना, बस अभी खास होते ना, उनके वलीमे में खुद करता था। तो आपको ताज्जुब होगा, अच्छा अब वो मैं या तो मैं तो क्या मतलब ये अपने देख लाते थे, मेरे यहाँ खा लेते थे, ये भी होता था। भाई इलियास कादरी ने वलीमा किया, मेरे को दे देते थे। तो यूँ भी किए मैंने वलीमे इनके, अपने घर पे बुला के छत वगैरह पर अपनी, और
कभी हो सकता है मैंने भी खर्चे किए हूँ, तो कोई इतना ज्यादा याद नहीं है मुझे, मैं पार्टी तो था नहीं समझे, तो यूं होता था। फिर मुझे जब पता चला कि मेरे यहाँ वलीमा लेके आते ही करते हैं, तो फिर ये हाल में भी अल्लाह गुल्ला हो रहा होता है, तो मैंने कहा साहब ठीक, मैं सिर्फ उसका वलीमा करूँगा जो फिर मेरे हाल में नहीं करेगा कुछ भी, वलीमा वक्का जाएगा, मतलब कबूल है इलियास ने जो वलीमा किया, ये सुन्नत अदा हो गई। इस तरह की अगर करना है तो मैं करूँगा। तो फिर काफ़ी पीछे हट गए लोग, पहले मैं थोड़ा चक्कर खा गया था, ये बेचारे मजबूर होते। मैं बोलता था लिमिटेड, इतने उतने, मेरे घर में कितने समाया, अब इनको ज़ाहिर है कि 500 1000 तो खिलाना पड़ता था, तो यूं मतलब ये कि वो तरकीब आउट हो जाती थी, बेचारे मजबूर होते थे। खैर, तो ये मैंने सब कुछ किया और अब फिर मैं थक गया, इतना रश के मतलब अमवात, ज़ाहिर मौत का वक्त तो तय है, हमें पता नहीं है, सुबह जनाजा, शाम जनाजा, रात को जनाजा, फजर के बाद तो नहीं होता था 10-11 बजे जनाजा, अब आमतौर पर रात जागना और 10 बजे, भाई 10 मील दूर तो 15 किलोमीटर दूर। अब मैं तो सही कान पकड़ लिया, मैंने कहा अब मैं नहीं आता यार, मैं ये करूँ, दावत इस्लामी के बयानात तो इधर भाग तो दौरे तो वगैरह वगैरह, वो सारे को उन दिनों तो ज़्यादातर मैं ही मैदान में था, आहिस्ता आहिस्ता मुबल्लिग थे कुछ नहीं, लेकिन नुमाया में होता था, बाहर था ना मैं, फिर अंदर आ गया तो नुमाया बहुत सारे हो गए। अब मुझे कोई नहीं बोलता कि मेरे वलीमे में आओ, मेरा बयान करो, शायद नादिर दावतें देते हैं, लेकिन सब समझते कि आएगा नहीं, तो इसलिए फोर्स नहीं करते। मेरी भी मजबूरियाँ, ये अगर सिक्योरिटी ना भी होती तो मैं दिन में 10 बार वलीमे में कैसे जाऊँगा यार, 10 जनाजे रोज़ाना कैसे पढ़ाऊँगा, हर जगह मैयत हो रही है, दूसरे शहरों में जनाजे जाके पढ़ाए हैं मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी किया है। वो वक्त था मेरा, इस तरह भी लोग करीब आए हमारे, और फ़ायदे दावत इस्लामी को भी हुए से कई मुबल्लिगीन बने होंगे इस तरह, मेरे आने जाने से भी धरे वो एक जज्बा तो मिलता है ना। फिर मेरा आना जाना को ये तो नहीं कि मैं पैसे खींच लेता था या इनवलप लिफाफे, मेरे ये तरकीबें ना होने के बराबर हो। ये तो मुझे याद है, निकाह पढ़ाने का कभी भी मुझे कोई चार्ज नहीं मिला, अपने जेब से टैक्सी करा के जाने का चांस तो मिला है मुझे, किसी का निकाह पढ़ाने के लिए फीस लेने का चांस मुझे याद नहीं है, ये कभी किसी ने फीस दी हो मैंने ली हो मुझे याद ही नहीं है, तो इसलिए लगता है कि मैंने कभी फीस ली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैसे लूंगा तो लोग करीब आएंगे नहीं, जहन भी तो बनता नहीं कि जब नेकी की दावत करनी है, मुझे लोगों में मस्जिद में ला के बिठाना है, इनको सुन्नतों का पैकर बनाने की कोशिश करनी है, खौफ खुदा इनके अंदर, इश्क मुस्तफ़ा पैदा हो और हम सब मिलकर नेकी की दावत आम कर। मैं पैसे खींचता रहूँ इन लोगों से, तो ये काम मेरे से मुतासिर होंगे यार। आप सोच, ये भी एक सोचने वाली बात है, पैसे लेकर आदमी देगा जरूर, पैसे ले देगा, इतना मुतासिर नहीं हुआ जितना पैसे लिए भी अगर आप बयान करोगे ना, भले जो भी करते हैं, मैं सबके लिए कोई इससे मतलब आकर इनकार कर ही नहीं सकता। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, उसमें बरकत ज्यादा होनी है। एक इमाम फी सबीलिल्लाह पढ़ाएगा नमाज उसके पढ़ाने में, और एक इमाम तनख्वाह लेकर पढ़ाएगा उसके पढ़ाने में, कुछ तो फर्क होगा ना यार। तो अब ये अलग बात है कि तनख्वाह लेना जायज है, 100% जायज है, लेकिन फिर भी वाजिब तो नहीं है ना कि ये इमामत की तनख्वाह ले ही ले, और कोई भी तो कसबात भी कर सकता है, तो करते भी है करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक बस हमें ऐसा बस बना दे के पैसों की हिर्स निकल जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अब नेकियों की हिर्स बढ़ जाए, माल की नहीं नेक आमाल की हिर्स बढ़ जाए। अब माल की हिर्स में मुब्तला है हम लोग, इसीलिए मतलब है मसाइल, बहुत ज्यादा मसाइल हो रहे हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ एक मसला ये कई मरतबा आता भी है, दारुल सुन्नत में भी सवालात इसके आते हैं कि जब पता है कि फ़ीस लेनी है या अंडरस्टूड है कि फ़ीस मिलेगी, तो अब यहाँ पर भी तय करना होगा। तय करना होगा, तय तो नहीं करते होंगे, करना वाजिब हो जाए ना, पता है उसे दिए बगैर टलेगा नहीं, इनको दिए बगैर चलेगा नहीं, तो वो देना ही है, नहीं देंगे तो दोबारा दूसरे बेटे में आएगा नहीं है निकाह पढ़ाने, बल्कि मांग लेते हैं, इनडायरेक्ट मांग लेते हैं, यार ये क्या खाएंगे, इनके भी बच्चे हैं, खर्चे हैं वगैरह वगैरह। वो टीमें बनी होती हैं, सेक्रेटरी होते हैं, समझे, तो वो खुद नहीं बोलता बंदा, नीचे जो होता ना वो तय करता है,
بعض اوقات یہ بھی خود بھی بول دیتے ہوں گے جیسا آدمی. تو یہ کہ جب نکاح کی تو اپنی فیس مقرر بازوں کی ہوگی بھی. اب تو پتہ نہیں ہزاروں لیتے ہوں گے, 5,000 10,000 پتہ نہیں کتنے لیتے ہوں گے. پہلے تو وہ 150 میں نبٹ جاتا تھا میرا خیال ہے, میرے دور میں 25 میں بھی نبٹ جاتا ہوگا. تو اب شاید کرنٹ پوزیشن مارکیٹ ویلیو پتہ نہیں ہے مجھے, دیکھ کر لینا چاہیے. میری 12,000 فیس ہے, نکاح بڑھا نہیں ہے, حاضر نہیں بڑھا نہیں, قاضی بہت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اویس افضل اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ فیصل آباد میں درجہ 6 ایئر کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی, جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا یہ فرمایا ہے. برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. یہاں ولادت کا تذکرہ ہے اس شعر میں. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مطلقاً ہے کہ جب بھی مدینے میں صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات بڑھتی ہے وہاں, اور ساری کائنات میں تقسیم ہوتی ہے. دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا, ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. تو غالباً اس شعر میں ولادت کا تذکرہ نہیں ہے, اگرچہ ولادت کے جشن ولادت میں کلام پڑھے جاتے ہیں تو اور بھی بہت سارے کلام پڑھے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محاورہ ٹھوکریں کھاتے پھرنا, اس محاورے کو بھی شاعری میں کیا کمال یوز کیا ہے. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. سبحان اللہ. اے میرے شیخ پلیز بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے. نہیں مطلب اگر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کوئی ہوا نا تو پھر اس کو کوئی جائے پناہ ملے گی نہیں, وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا, خوار ہوگا, برباد ہوگا. تو اس لیے قافلہ جاتا ہو تو چلا جائے بھلے, تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا در مت چھوڑنا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی رخصت کے وقت یہ لکھا گیا ہو کہ اے رضا مدینے میں پڑے رہو, اے محبت میں فرمایا ہو مدینے پڑے رہو, ادھر ادھر ہے کچھ بھی نہیں. مدینے سے جانے کے بعد کچھ نہیں ملے گا, بس سرکار کے دربار میں پڑے رہو. جیسے کوئی آپ کا 4 زبانوں عرب شعر ہے نا, یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک, مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. کہنے میرے قافلے مزید تھوڑا رک جا, ٹھہر جا, کائے کو چلا جاتا ہے. یا قافلتی زیدی اجلک رحم بر حسرت تشنا لبک, میں ابھی پیاسا ہوں, میری حاضری کی پیاس ابھی بجھی نہیں ہے. میرے اس تشنا لبی پر, میری اس پیاس پر, محبت کی پیاس پر مزید رحم کر, قافلے رک جا. مورا جیرا لرجے درک درک, میرا دل دک دک کر رہا ہے, طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا. یعنی طیبہ سے ابھی مجھے یہ ملا نہیں ہے پیغام کہ جاؤ, تو میں تو پڑا ہوں بس. یہ معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار عاصی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. میں فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں تو شام تک رہتے ہیں, پھر قیامت ان کی باری نہیں آتی. شام کو دوسرے 70,000 70,000 حاضر ہوتے ہیں. تو ایک بار جو آتے ہیں دوبارہ نہیں آ سکتے. تو جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصتی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے نا. تو یوں مطلب ہے کہ فرشتوں کو تو معصوم ہے, لیکن پھر بھی ایک بار بار یابی, یا دوسری بار سے مراد ہے بار یابی, حاضری, ایک بار کی حاضری. اور عاصی
نے गुनाहगार पढ़ा रहे तो सलाह, सलाह माने स्वाद से सलाह, दावत। आसी पढ़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। आसी को, गुनाहगारों को ये इज़्न आम है, ये दावत है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पढ़े रहो, तुम्हारे लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज बात होगी सफर हिजरत और बाद हिजरत के मशहूर वाक़यात की। सफर हिजरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा भी बनवाई और पहला जुमा भी जमात के साथ उसी सफर हिजरत में अदा फरमाया। जबकि हिजरत के पहले साल ही मस्जिद नबवी बनाई गई। हिजरत के दूसरे साल किबला की तब्दीली का हुक्म नाजिल हुआ और इसी साल ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को अजीम शान कामयाबी हासिल हुई। हिजरत के तीसरे साल ग़ज़वा उहुद हुआ और इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई, जबकि चौथे साल इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। हिजरत के 5वें साल तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ। इसी साल मुसलमान औरतों पर पर्दा फर्ज किया गया और इसी साल ग़ज़वा खंदक भी हुआ। नाज़रीन, हिजरत के छठे साल दो अहम वाक़यात हुए, सुलह हुदैबिया और बैत रिज़वान। हिजरत के 7वें साल खैबर का किला फतह हुआ और इसी साल ज़ुल्क़ादा के महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्रा अदा फरमाया। हिजरत के 8वें साल जंगे मोता हुई और इसी साल मुसलमानों को फतेह मक्का की अजीम शान नेमत हासिल हुई और इसी साल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिराना से उम्रे का एहराम बांधकर मक्का पाक तशरीफ ले गए और उम्रा अदा फरमाया। हिजरत के 9वें साल हज फर्ज हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 मुसलमानों का एक काफिला मदीने पाक से हज के लिए मक्का पाक भेजा। और हिजरत के 10वें साल हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए तशरीफ ले गए। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, हमारा सवाल ये है कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला नहीं करते। हम किस तरह इन मुसलमानों का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने का ज़हन बनाएं। माशाअल्लाह, आपने सीरत और मुताला करने की दावत तो दे ही दी ना, और कुछ बताया भी, तो जज्बा होना चाहिए। और करते भी हैं मुताला करने वाले, नहीं भी करते। फिर मदनी चैनल ने भी बहुत सारी मुताले की ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी हैं। अब ये कितनी किताबें पढ़े आदमी तो इतनी सारी हिजरत के वाक़यात और ये पता चले, और 2 मिनट में आपने बहुत सारी मालूमात हमें बैठे बिठाए फराहम कर दी। ये आसानी है बहरहाल। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर जितनी मालूमात बढ़ेगी उतना इश्क बढ़ेगा, और इश्क बढ़ाना चाहिए। मकतबतुल मदीना ने कई किताबें शाये की है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, तो इनको लेना चाहिए, मुताला करना चाहिए। आखिरी नबी की प्यारी सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक किताब जो हाल ही शाये हुई है गालिबन, सीरतुल अंबिया। वो ज़बरदस्त ज़ख़ीम किताब है नबियों की सीरत पर, मुफ्ती अहले सुन्नत की ज़बरदस्त किताब है। यानी कि मैं समझता हूँ इस जैसी कोई किताब मेरी नज़र से कम से कम नहीं गुजरी। और अच्छा अंदाज भी, उसलूब भी अच्छा है, और नबियों के से प्यारे प्यारे वाक़यात के आदमी पढ़े तो यूँ लगे कि आप पढ़ते रहो। आप लो तो सही यार सीरतुल अंबिया, ख़रीदें तो सही। इतनी ज़ख़ीम आपको किसी किताब की, यानी आमतौर पर जो किताबें मैंने और भी मतलब अजीब व गरीब किताबें भी निकलती हैं, क़ससुल अंबिया, और ये बहुत पुरानी नहीं, पढ़ने ऐसे नहीं है वो। आप ये पढ़ें सीरतुल अंबिया, आपका ईमान ताज़ा ना हो जाए पैसा वापस। मकतबतुल मदीना से वैसे लेने नहीं जाना, ये मुहावरा है होता हो। मज़ा क्यों नहीं आएगा यार, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, आका के गुलाम हैं, और अपने आकाओं की बातें पढ़ने सुनने में मज़ा ना आया तो हमारी ज़िंदगी में धूल पड़ी यार। मज़ा ही मज़ा है उसमें। आप पढ़ो तो सही, लो यार इसको खरीदो। अल्लाह और रसूल की बातें जानने के लिए अगर खर्चा करें थोड़ा बहुत, मतलब नफ्स इतना शरारती है, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की किताबें जब से खरीदेंगे, दीनी किताब को तोहफे में दे देगा, देख लेते हैं यार, पढ़ लेंगे, तोहफे में मिल जाए तो क्या मतलब मुसीबत है यार। ये तो तोहफे में मिले तो किसी और को तोहफा दे दो, और जेब से खरीद के पढ़ो यार, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें बढ़ेंगी। कुर्बानी देकर, नफ्स को दबा के पैसे से लूंगा, ये ज़हन होना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अगर कोई शख्स कहे कि गुनाह बने हैं करने के लिए और इंसान बना है गुनाह करने के लिए,
تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟ اس کا کوئی کیمپ بنانا پڑے گا یار ایسوں کے لیے. کیمپ بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ تو کہیں بندہ ہوا ہوگا. یہ انسان بنا گناہ کرنے کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت آدم علیہ السلام کی طرف لوگ باتیں بناتے گناہ نہیں کیا انہوں نے. معاذ اللہ نبی گناہ نہیں کرتا, گناہ کر ہی نہیں سکتا. ایک فعل جو ہوا تھا وہ شجر کا جو شجر ممنوعہ کا یہ خلاف اولا فعل تھا, ایک گناہ نہیں تھا. اور وہ بھی مطلب اس کی بھی پوری مطلب قرآن کریم میں تفصیلات ہیں. اور اس پر بھی جو انہوں نے آدم علیہ السلام نے ندامت جو فرمائی نا یہ انہی کا حصہ تھا. خلاف اولا گناہ نہیں ہوتا. تو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ انہوں نے گناہ نہیں کیا, کسی نبی نے گناہ نہیں کیا. نبی معصوم ہوتا. معصوم کے معنی یہی ہے کہ جو گناہ کرنے پر جس کو قدرتی حاصل نہ ہو. یہی حال فرشتوں کا ہے. فرشتے بھی معصوم ہیں کہ اس کو گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں ہے, یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے. انسان اول انسان تو آدم علیہ السلام ہے, ہم جن کی اولاد ہیں, تو گناہ کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا. معاذ اللہ غلط ہے یہ بالکل. یعنی کہ ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ ہوتی ہوں گی تو یہ غلط ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم گناہ ہمارے ساتھ ہمیں مطلب للچاتے ہیں. نبیوں کی بات نہیں کر رہا, ہم لوگوں کو للچاتے ہیں. تو ہم گناہ کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم گناہ سے بچنے کے لیے آئے. ہمارا امتحان ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں, اللہ کریم کی نافرمانی سے بچیں اور جنت کی طرف رخ کریں. اور اگر گناہ ہو بھی جائے بتقاضا بشریت کبھی تو فوراً اس سے توبہ کریں. توبہ فرض ہے کہ توبہ کریں. اگر توبہ میں تاخیر کرتا ہے, لیٹ کرتا ہے, تو پھر یہ نیا گناہ ہے کہ توبہ میں لیٹ کیوں کیا. اللہ کی نافرمانی پر قائم ہے, باقی ہے, کرتا رہوں گا معاذ اللہ. تو یہ نہیں بولنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام اسد علی اتاری ہے. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مفتی وقار الدین علیہ رحمہ سے آپ نے کتنا عرصہ تعلیم حاصل کی اور کس جامعہ میں کی؟ میں حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آنا جانا کرتا تھا. باقاعدہ جو کتابیں پڑھتے ہیں نا اس طرح ان سے نہیں پڑھی میں نے کتابیں. میں نے ان سے وہ مسائل سیکھے جو عام طور پہ کتابوں میں پڑھ کر آدمی سیکھ نہیں سکتا. الحمدللہ خود انہوں نے فرمایا کہ الیاس میرے پاس 22 سال تک آتا رہا ہے, مجھ سے مسائل پوچھتا رہتا تھا. میں پوچھنے پر میری حرص ہوتی تھی, مسائل پوچھتا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. غلام مصطفیٰ اتاری ہیں بدین سے, یہ سوال کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے پھر اس سے معافی مانگی جائے اور وہ معاف نہ کرے, کیا معاف نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا؟ ناراض ہو گیا تو ناراض ہونے کی وجہ کیا پہلے تو دیکھی جائے گی نا. بعض اوقات غلط فہمی میں ناراض ہو جاتا ہے, بعض اوقات خامخواہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, چھوٹا دل ہوتا ہے, ناراض ہو جاتے ہیں. تو جس نے ناراض کیا ہے اس نے بندے کی حق تلفی کی ہے. اگر ناراض کرنے والے نے کوئی اس کی حق تلفی کی ہے تب تو واقعی یہ ناراض کرنے والا گناہ گار ہے. اور ناراض ہونے والا ظاہر اس کا قصور نہیں ہے کہ اس کی حق تلفی, اس کی دل آزاری ہوئی ہے. اب یہ معاف کر دے, یہ ترغیب تو حدیث پاک میں ہے. ہاں ترغیبات ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے. بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 1052. چلتے وقت سب عزیزوں دوستوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے اور اب ان پر لازم کہ دل سے معاف کر دیں. حدیث میں جس کے پاس اس کا مسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے کہ قبول کر لے ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. اب ایسا قصور ہے اور اس نے معافی بھی اس طرح مانگی. اب ہمارے کیا عام طور بولتے ہیں بھائی بولے چلا معاف کرنا, تو یہ انداز نہیں ہے. مطلب واقعی قصور کیا ہے تو اس کا انداز ایسا ہو کہ یہ واقعی معافی مانگ رہا ہے, رسمی نہیں بول رہا. تو یوں مطلب یہ لکھا تو یہ کہ قصور معاف کرائے اور جس سے معافی مانگی گئی اس پر لازم ہے, واجب لفظ بھی لکھا ہے, واجب ہے کہ وہ معاف کر دے ورنہ حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में।